السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ اللہم انا نعوذ بک من الفتن ما ظہر منها وما بطن، اللہم انا نعوذ بک من شر الناس ومن شرورہم، اما بعد۔ قال اللہ جل وعلا بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون۔ معزز سامعین اور سامعات، طلبہ کرام اور طالبات، اللہ رب العزت مجھے اور آپ سب کو نفع مند علم عطا فرمائے اور اس علم پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ معزز ساتھیو، جب بندہ اپنا مقصد علم کی طلب اور حصول بناتا ہے تو پھر وہ کچھ علامتوں کی وجہ سے جانا جاتا ہے کہ یہ بندہ واقعتاً ہی طالب علم ہے۔ اس میں کچھ علامتیں پائی جاتی ہیں۔ خالی ارادہ کر لینا کہ جی میں علم کی طلب کروں گا، میں علم حاصل کروں گا، اور اس میں طلب اور حصول کی جو علامتیں ہیں وہ نظر نہ آئیں تو اس کو طالب علم نہیں کہا جاتا۔ تو طالب علم کی کچھ علامتیں ہیں، ان میں سے ایک اہم ترین علامت جو ہے وہ علم کے حصول کے لیے دور دراز علاقوں کا سفر کرنا ہے۔ قول ہے من لم یرحل فلا ثقة بعلمہ، کہ جس نے علم کے حصول کے لیے سفر ہی نہیں کیا اس کے علم میں کوئی وثوقیت نہیں پائی جاتی۔ تو یہ محدثین کا ہمیشہ سے وتیرہ رہا ہے، یہ ان کا طرہ امتیاز ہے کہ وہ سفر کیا کرتے تھے اپنی وثوقیت کو بڑھانے کے لیے، اپنے علم کی طلب، اس کے حصول اور اس میں مزید جستجو پیدا کرنے کے لیے سفر اختیار کیا کرتے تھے دور دراز علاقوں کا، علماء کا۔ اور یہی بات کتاب جو ہے حلجۃ طالب العلم شیخ ابو بکر زید رحمہ اللہ تعالیٰ کی، اس میں انہوں نے یہ بات ذکر کی ہے، ایک مقولہ انہوں نے ذکر کیا ہے کہ من لم یکن رحل فلن یکون رحلہ، کہ جس نے سفر نہیں کیا یا جو بندہ بہت زیادہ سفر نہیں کرتا طلب علم کے لیے، اس کی طرف بھی کوئی سفر نہیں کرتا، اس کی طرف بھی سفر نہیں کیا جاتا، کوئی بھی نہیں آتا۔ تو عالم کے لیے پہلے طالب علم ہونا ضروری ہے اور طلب علم کے لیے سفر کرنا ضروری ہے۔ تو وہ سفر کریں گے تو پھر عالم کے درجے کو پہنچ پائیں گے اور پھر دوسرے لوگ ان کے پاس سفر کر کے آئیں گے۔ اور اللہ رب العزت نے بھی علم کی طلب اور اس کے لیے کوشش اور بلکہ اس کی تکمیل پر اللہ رب العزت نے حوصلہ افزائی بھی فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بھئی یہ نہیں ہو سکتا کہ سارے مسلمان جو ہیں وہ ایک ہی وقت میں کھڑے ہو جائیں، تحصیل علم کے لیے نکل پڑیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ ایسا ہونا چاہیے کہ ہر گروہ میں سے چند لوگ کھڑے ہوں، وہ نکلیں اللہ رب العزت کے راستے میں دین کو سیکھنے کے لیے، پھر دین میں سمجھ بوجھ پیدا کریں اور پھر سیکھنے کے بعد واپس اپنی قوم کی طرف آئیں اور ان کو ڈرائیں تاکہ وہ ان کی قوم جو ہے وہ بچ جائے۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی فرمان من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ
بھی طریقاً الی الجنہ، یہ بھی ہمیں اس بات کی طرف اشارہ دیتی ہے کہ طلب علم کے لیے سفر کرنا یہ اللہ رب العزت کا بھی اس میں ہمارے لیے ایک نصیحت اور بلکہ یوں کہہ لیں کہ ایک حکم کے طور پر ملتا ہے، اور دوسرا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان سے بھی ہمیں جو ہے اس کی قدر معلوم پڑتی ہے۔ تو اسی لیے علماء محدثین نے یہ لازمی قرار دیا گیا تھا، بلکہ یہ شرط رکھی گئی تھی کہ جب کوئی بندہ عزم کرتا ہے کہ میں اپنے دوسرے شہروں میں جا کر علم حاصل کروں، پہلے وہ اپنے علاقے کے تمام علماء سے جو ہے وہ سماع کر لے۔ جب اپنے تمام علماء سے، اپنے علاقے کے علماء سے سماع مکمل کر لے تو پھر اسے چاہیے کہ وہ دوسرے علاقوں میں جائے اور وہاں پر جا کر جو ہے وہ علم سیکھے، سماع کرے، وہاں کے علماء سے اپنی اسناد کو جوڑے اور اپنا تعلق جو ہے وہ مضبوط کرے۔ امام مسلم رحمہ اللہ کے حوالے سے ہمارا آج کا درس ہے۔ امام مسلم رحمہ اللہ نے بھی دور دراز علاقوں کا سفر کیا طلب حدیث کے لیے، پھر احادیث کو اکٹھا کیا، مختلف اسناد کو جمع کیا، مختلف شہروں میں گئے۔ وہ ساری چیزیں انشاءاللہ ہم آخر میں ذکر کریں گے کہ امام مسلم رحمہ اللہ کن کن شہروں میں گئے اور کن کن علماء سے انہوں نے جو ہے وہاں پر اسناد حاصل کی، ان سے روایات لیں۔ یہ ساری انشاءاللہ ہم اپنے درس میں بیان کریں گے۔ اس سے پہلے آپ کے سامنے یہ تو واضح ہو گیا کہ طالب علم کی علامت ہے سفر کرنا علم کے لیے، لیکن ہمارے جو محدثین تھے ان کے نزدیک سفر کے مقاصد کیا ہوتے تھے، کیوں سفر کیا کرتے تھے؟ ان میں سب سے پہلا جو مقصد ہمیں معلوم پڑتا ہے وہ یہی کہ محدثین جو ہیں وہ حدیث کے حصول کے لیے سفر کیا کرتے تھے، اور خاص طور پر جب اسلام کا ابتدائی دور تھا تو اس میں یہی تھا کہ بعض صحابہ کے پاس جاتے، اگر ان کو کوئی حدیث ملتی، کوئی روایت ملتی تو ان کو سنتے۔ اسی طرح بعض تابعین کو جب پتہ چلتا کہ فلاں علاقے میں صحابی موجود ہے تو وہ ان کے پاس آتے اور کہتے کہ جی ہمیں آپ کے واسطے سے کوئی روایت پہنچے، آپ ہمیں بلا واسطہ سنا دیجیے، کیونکہ یہ ایک سب سے بڑا جو ہے وہ مقصد تھا محدثین کا کہ حدیثوں کو جمع کیا جائے، حدیثوں کو جو ہے وہ اپنے پاس جمع کر لیا جائے، اپنی کتاب میں لکھا جائے۔ ایک تو بنیادی مقصد یہی تھا، اسی وجہ سے انہوں نے ایک مہینوں کا جو ہے بڑے طویل سفر جو ہیں وہ کیے ہیں ائمہ کرام نے، ائمہ محدثین نے، اسی طرح صحابہ کرام نے بھی، اور اسی طرح تابعین، تبع تابعین سبھی نے بھی، کہ حدیثیں ہمیں مل جائیں۔ ایک تو یہ، پھر اسی طرح ایک اور مقصد وہ یہ تھا جو ہم نے شروع میں ذکر بھی کیا کہ کسی طرح ہماری سند جو ہے وہ عالی ہو جائے، عالی سند کی خاطر سفر کیا جاتا تھا۔ عالی سند سے مراد یہ ہے کہ حدیث کی سند کے جو متصل ہونے کے واسطے ہیں ان کی تعداد کم ہو، تعداد کو کم کیا جائے، جتنی کم تعداد ہوگی اتنی ہی سند جو ہے وہ عالی ہوگی۔ اور یہ عالی سند کا ہونا یہ ہمیشہ سے ہی بڑا علماء محدثین کے ہاں ایک امتیاز رہا ہے، بلکہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا یہ قول بھی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ طلب الاسناد العالی سنت عمن سلف، کہ بھئی یہ تو سند عالی کی جستجو کرنا، سند عالی کو تلاش کرنا کہ فلاں علاقے میں سند ہے جو میرے اور اس کے درمیان ایک واسطہ آ رہا ہے، اگر میں ڈائریکٹلی اس سے جا کے سن لوں گا تو وہ واسطہ ختم ہو جائے گا۔ سند عالی کی اس طرح جستجو کرنا یہ سلف کا طریقہ رہا ہے۔ اور حافظ عبد الفضل مقدسی رحمہ اللہ کا قول ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اگر سارے لوگ ہی سند نازل پر اکتفا کر لیتے ہیں کہ ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے سند حاصل کرنے کی، تو پھر سفر کی ضرورت بھی پیش نہ آتی، کوئی کسی کے پاس سفر کر کے جاتا بھی نہیں۔ تو سند عالی کی خاطر بھی محدثین سفر کیا کرتے تھے۔
پھر اسی طرح آپ کو معلوم ہونا چاہیے امام یحییٰ بن معین رحمہ اللہ سے آخری وقت تھا، ان کا وفات کا وقت تھا، ان سے پوچھا گیا کہ جی آپ کی کوئی خواہش ہے، ماذا تشتہی، کوئی خواہش ہو جو آپ کی پوری کر دیں؟ تو انہوں نے کہا ہاں ابھی بھی ہے، ایک خواہش ہے، بیت خال و سند عالی، کہ گھر خالی ہو اور سند عالی ہو۔ گھر خالی سے مراد یہ ہے کہ میرے پاس اتنا نہ مال ہو جس کی مجھے آگے جا کر حساب دینا پڑے، کم سے کم ہو، مجھے حساب دینے کی ضرورت نہ پیش آئے، اور عالی سند ہو، میرے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان واسطوں کی تعداد کم سے کم ہو۔ تو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے کسی نے پوچھا بھائی کہ جی کیا طلب علم کی خاطر سفر کیا جائے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ اللہ کی قسم یہ ضرور کیا جائے، یہ بڑا ضروری ہے سفر کیا جانا۔ پھر وہ آگے فرماتے ہیں کہ سیدنا علقمہ اور اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث پہنچی ایک واسطے کے ساتھ، وہ اس وقت تک مطمئن نہیں ہوگے جب تک کہ سفر کر کے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس نہ جاتے اور ان سے براہ راست نہ سن لیتے۔ یہ جو ہے یہ اس بات کی دلیل ہے کہ عالی سند کی خاطر بھی سفر کیا جاتا ہے، اور یہ بڑا عظیم مقصد ہے، بڑا عظیم مقصد ہے۔ اسی طرح ہمارے شیخ اس وقت اس پورے اگر بر صغیر میں بلکہ پوری دنیا میں اگر دیکھا جائے تو چند ہی ایسے لوگ ہیں جن کے پاس عالی سند ہے، اور ان میں بحمد اللہ ہمارے شیخ، ہمارے محترم شیخ فضیلت الشیخ ابراہیم بن بشیر صاحب حفظہ اللہ تعالی، اللہ ان کی حفاظت فرمائے، اللہ ان سے مزید دین کا کام لے۔ ان کی سند اس وقت سب سے عالی ہے، ان کے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان صرف 17 لوگوں کا واسطہ ہے الحمدللہ اللہ کے فضل سے۔ ان کی طرف سفر کرنا بھی بڑا مفید رہے گا، بہت مفید رہے گا۔ ابو العالیہ رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ ہم بصرہ میں ہوتے تھے تو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں سے یعنی آپ کے صحابہ کی کوئی روایت ملتی کہ جی یہ آپ کے صحابی نے بیان کی ہے، اور وہ ہمیں ایک واسطے سے مل رہی ہوتی تھی، تو ہم اس وقت تک مطمئن نہیں ہوتے تھے جب تک مدینہ نہ چلے جاتے اور مدینہ جا کر خود صحابہ کے ان کے منہوں سے نہ سن لیتے۔ یہ ہمارا طرز عمل رہا، ابو العالیہ رحمہ اللہ کا قول ہے۔ تو سند عالی کی خاطر بھی سفر کیا جاتا ہے۔ ایک تو ہو گیا حصول حدیث کی خاطر، دوسرا سند عالی کی خاطر۔ پھر اسی طرح ایک اور مقصد جو ہے وہ سفر کا، وہ یہ کہ حدیث کے سلسلے میں جو ہے بندے کو وثوق حاصل ہوتا ہے۔ مثلا حدیث کے بارے میں وثوق حاصل کرنے کی صورت یہ ہے کہ ایک محدث بہت سی احادیث بیان کرتا ہے، دوران سفر بعض احادیث ایسی اسانید سے سن لیتا ہے جو کسی جگہ اس کی سند سے جا ملتی، تو ان حدیث کے الفاظ اور معنی یکساں ہوتے ہیں، یا کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ ان حدیث کی بیان کردہ احادیث ہم معنی ہوتی ہیں۔ اس طرح ایک محدث کو اطمینان حاصل ہو جاتا ہے کہ الحمدللہ جو میرے پاس حدیث کی اسناد موجود تھی اور جو اب مجھے ملی ہیں، ان سے جو ہے نا حدیث میں وثوق آ گیا ہے کہ اس نے بھی یہی بیان کیا تھا، میں نے بھی یہی بیان کیا تھا۔ مجھ تک جو حدیث پہنچی ہے جن اسناد کے ساتھ وہ بھی ویسی ہے، اور جو میں نے ابھی اپنے کسی استاد سے سنی ہے اس تک جو اسناد کے ساتھ پہنچی ہے وہ بھی وہی حدیث تھی۔ تو اس طرح حدیث کے سلسلے میں ایک بہتر وثوق جو ہے حاصل ہوتا ہے جب بندہ سفر کرتا ہے حدیث کے لیے۔ پھر اسی طرح اس کے مقاصد میں سے احادیث پر نقد اور ان میں جو کچھ پوشیدہ کمزوریاں ہیں ان کو جاننے کے لیے علماء سے مذاکرہ کرنا۔ ہر جگہ پر اللہ رب العزت نے کوئی نہ کوئی ایسا محدث رکھا ہوتا ہے جس کے اندر یہ کمال ہوتا ہے کہ وہ بیک وقت اس فن کا ماہر ہوتا ہے، اس کو حدیث پر نقد کرنا، اس میں پوشیدہ کمزوریاں جاننا، اس میں اسانید کے حوالے سے کچھ بھی معاملہ درکار ہے تو اس میں وہ بڑی گہری نظر رکھتا ہے اور اس میں بڑا اس کو ملکہ حاصل ہوتا ہے اس فن میں۔ تو اس کے پاس جا کر مذاکرہ کرنا کہ آپ جو ہیں وہ مجھے بھی حدیث ملی ہے، آپ سے میں سنانا چاہتا ہوں، آپ ذرا بتلائیں کہ یہ کیا ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اکثر جو ہے وہ امام بخاری رحمہ اللہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے پاس سفر کر کے آتے تھے اور ان سے مذاکرہ کیا کرتے تھے۔ اسی طرح سفیان بن عیینہ یہ مکہ میں ہوتے تھے
اور علی بن مدینی رحمہ اللہ یہ عراق میں ہوتے تھے، تو یہ عراق سے سفر کرتے اور مکہ میں آتے، اور مکہ میں آ کر سفیان بن عیینہ رحمہ اللہ سے مذاکرہ کرتے. اور اسی طرح یحییٰ بن القطان رحمہ اللہ، ان کا بھی قول ہے، وہ کہتے ہیں کہ لوگ مجھے ملامت کرتے ہیں، حالانکہ میں علی بن مدینی رحمہ اللہ سے زیادہ سیکھتا ہوں اس سے جو وہ مجھ سے سیکھتے ہیں. یہ ان کے پاس پڑھنے آتے تھے، لیکن مذاکرے کی صورت میں یحییٰ بن قطان رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں ان سے زیادہ سیکھتا ہوں، ان سے مجھے سیکھنے کا موقع ملتا ہے. تو یہ مذاکرے کے لیے بھی جو ہے علماء سفر کیا کرتے تھے، تاکہ ایک دوسرے کے ساتھ مذاکرہ ہو جائے، کوئی کمی ہے، کوئی کجی ہے، وہ دور کر لی جائے. امام احمد حنبل رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ساری رات نوافل میں گزارتے تھے، کم سے کم 100 کے قریب تو وہ نوافل ادا کرتے تھے. لیکن جب کبھی یحییٰ بن معین رحمہ اللہ تعالی امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے ملاقات کے لیے آتے تھے، تو پھر امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نوافل کم کر دیتے اور مذاکرہ کے لیے امام یحییٰ بن معین کے ساتھ بیٹھ جاتے، اور پھر اپنے بیٹے کو کہا کرتے تھے کہ میرے بیٹے، جو نفل رہ گئے ان کو تو حاصل کیا جا سکتا ہے، لیکن جو علم ان سے حاصل نہ کر سکا وہ دوبارہ نہیں حاصل کیا جا سکے گا. اس لیے یہ ہمیشہ سے رہا ہے محدثین کا طرز عمل کہ وہ مذاکرے کے لیے بھی سفر کیا کرتے تھے. پھر اسی طرح راویوں کے حالات کی کھوج کرنے کے لیے کہ فلاں راوی کیسا ہے، فلاں راوی کیسا ہے. یہ کچھ مقاصد ہیں، 4-5 مقاصد آپ کے سامنے ذکر کیے ہیں جو محدثین اپنے سفر کے لیے کیا کرتے تھے. امام مسلم رحمہ اللہ نے بھی سفر کیے ہیں. امام مسلم رحمہ اللہ کو بھی سفر کا بڑا حصہ ملا ہے. انہوں نے اصل میں تو اپنے سما کا آغاز جو ہے وہ 218 ہجری میں کیا تھا اپنے استاد یحییٰ بن یحییٰ تمیمی رحمہ اللہ سے. پھر اس کے بعد انہوں نے حج کیا 220 ہجری میں. پھر حج میں سفر کے دوران آپ مکہ مکرمہ میں علماء کے پاس گئے، ان سے استماع کیا، اور بھی بہت سارے اساتذہ سے استماع کیا. امام مسلم رحمہ اللہ نے جو سفر کیے ہیں ان اسفار کی ایک فہرست آپ کے سامنے میں بیان کرتا ہوں. امام مسلم رحمہ اللہ نے، چونکہ امام مسلم رحمہ اللہ نیشا پور کے تھے، نیشا پور سے امام مسلم رحمہ اللہ 600 کلومیٹر دور سفر کر کے گئے اور خراسان گئے. خراسان میں آپ رحمہ اللہ نے امام بخاری رحمہ اللہ کے استاد اسحاق بن راہویہ رحمہ اللہ سے سماع کیا. اور اسحاق بن راہویہ رحمہ اللہ سے جو سماع کیا، ان کے احادیث اگر آپ نے تلاش کرنی ہو صحیح مسلم میں تو آپ کو مقدمہ میں ہی ان کی حدیثیں مل جائیں گی. مقدمہ میں امام مسلم رحمہ اللہ نے اسحاق بن راہویہ سے حدیثیں بیان کی. پھر کتاب الایمان میں بھی ان کی حدیثیں بیان کی. پھر خراسان میں آپ نے ایک اور شیخ بشر بن حکم رحمہ اللہ، ان سے سنا، ان سے سماع کیا. ان کی روایات کتاب الایمان، کتاب الصدقات، کتاب الفضائل جب آپ پڑھیں گے امام مسلم رحمہ اللہ کی، اس میں آپ کو بشر بن حکم رحمہ اللہ کی روایات ملیں گی جو انہوں نے خراسان میں بیٹھ کر، اور خراسان میں بیٹھ کر ہی امام مسلم رحمہ اللہ نے قتیبہ بن سعید رحمہ اللہ تعالیٰ سے سنا. مقدمہ میں بھی ان کی روایات ذکر کی ہیں. کتاب الایمان میں، کتاب الزکوٰۃ میں امام مسلم رحمہ اللہ نے قتیبہ بن سعید رحمہ اللہ سے روایات بیان کی ہیں. اس کے بعد امام مسلم رحمہ اللہ نے نیشا پور سے رے کا سفر کیا جو تقریباً 665 کلومیٹر بنتا ہے. وہاں پر سفر کر کے گئے اور وہاں پر ابراہیم بن موسیٰ الفراء رحمہ اللہ سے سنا. ان کی روایات کتاب الطہارہ، کتاب الصلاۃ، صیام، کتاب الحج، کتاب النکاح، ان سب میں ان کی روایات آپ کو بکثرت ملیں گی. اور وہیں پر رے میں آپ نے رحمہ اللہ نے محمد بن مہران رحمہ اللہ تعالی ان سے سنا. اور ان سے بھی آپ نے کتاب الایمان، کتاب الصلاۃ، صیام، کتاب الحج میں ان کی روایات کو نقل کیا ہے جو آپ وہاں پر پڑھ سکتے ہیں. اور رے میں آپ نے ایک اور شیخ محمد بن عمر زنیجہ اور زنیج رحمہ اللہ ان سے سنا. اور کتاب الجنائز میں، کتاب الحج میں ان کی روایت آپ کو جو ہیں وہ بکثرت ملیں گی. پھر امام رحمہ اللہ مسلم رحمہ اللہ تعالی سفر کر کے گئے ہیں نیشا پور میں.
نیشاپور سے عراق، کیونکہ امام مسلم رحمہ اللہ نیشاپور رہتے تھے، نیشاپور سے آپ نے عراق کا سفر کیا، اور یہ تقریباً 1460 کلومیٹر کا سفر بنتا ہے۔ 1460 کلومیٹر سفر کر کے امام مسلم رحمہ اللہ گئے ہیں امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے پاس۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے انہوں نے سماع کیا۔ کتاب الایمان میں، کتاب الصلاۃ، کتاب الحج میں آپ کو ان کی روایات جو ہیں وہ بکثرت ملیں گی۔ پھر وہیں پر آپ کے جو سب سے بڑے استاد امام قامبی رحمہ اللہ، عبداللہ بن مسلمہ قامبی رحمہ اللہ، ان سے پڑھا۔ کتاب الطہارہ، کتاب الحیض میں ان کی روایات جو ہیں وہ آپ کو بکثرت کے ساتھ ملیں گی۔ پھر وہیں پر آپ نے خلف بن ہشام رحمہ اللہ سے بھی پڑھا۔ کتاب الایمان، کتاب الصلاۃ میں ان کی روایات جو ہیں وہ آپ کو ملیں گی، آپ پڑھیں گے ان کی بھی۔ پھر امام مسلم رحمہ اللہ نیشاپور سے حجاز، مکہ کی طرف سفر کیا، اور مکہ میں آپ نے امام مالک رحمہ اللہ کے بھانجے امام ابن ابی اویس رحمہ اللہ، ان سے سماع کیا۔ امام مالک رحمہ اللہ کے بھانجے تھے، اور ان کی روایات آپ نے اپنی صحیح مسلم میں ذکر کی، کتاب الایمان میں، کتاب اللباس میں، کتاب الزینہ میں، اللباس والزینہ جو ہے اس میں آپ نے ذکر کیا۔ اور نیشاپور سے حجاز کا جو فاصلہ بنتا ہے وہ تقریباً 2815 کلومیٹر بنتا ہے۔ 2815 کلومیٹر کا سفر کر کے امام مسلم رحمہ اللہ گئے حجاز میں، اور ان سے سماع کی۔ اور وہ حجاز میں ہی امام مسلم رحمہ اللہ نے عبد الجبار بن العلا رحمہ اللہ، ان سے جو ہے وہ سماع کیا۔ ان کی جو حدیثیں ہیں کتاب الصید، کتاب الذبائح اور کتاب الاضاحی جو ہیں، اس میں آپ کو بکثرت ان کی روایات جو ہیں وہ ملیں گی۔ پھر اسی طرح امام مسلم رحمہ اللہ نے نیشاپور سے مصر کا بھی سفر کیا، مصر بھی گئے، اور مصر میں آپ نے حرملہ بن یحییٰ رحمہ اللہ سے سنا۔ ان کی روایات آپ کو مقدمہ میں نظر آئیں گی اور کتاب الایمان میں۔ پھر اسی طرح عمر بن سواد رحمہ اللہ، یہ مصر میں ان سے ہی ملاقات کی، اور وہاں پر آپ نے ان سے سماع کیا۔ صحیح مسلم میں، کتاب الایمان، کتاب الصلاۃ میں ان کی روایات آپ کو ملیں گی۔ پھر اسی طرح امام مسلم رحمہ اللہ سفر کر کے بغداد بھی گئے ہیں، اور کئی مرتبہ گئے ہیں۔ علماء لکھتے ہیں کہ بغداد میں وہ کافی مرتبہ گئے ہیں۔ آخری مرتبہ جو وہ بغداد میں گئے تھے وہ 259 ہجری میں گئے تھے، آخری سفر جو بغداد میں کیا تھا۔ اور بغداد میں آپ جا کر احادیثوں کو بیان کیا کرتے، اور بغداد میں آپ سے محمد بن مخلد اور یحییٰ بن سعد رحمہ اللہ، اور اسی طرح اور بھی کئی باشندے ایسے ہیں جنہوں نے امام مسلم رحمہ اللہ سے بغداد میں سماع کیا۔ پھر اسی طرح ایک شہر اور ہے، لیکن اس کے بارے میں اختلاف ہے، دمشق کے بارے میں، کہ کیا امام مسلم رحمہ اللہ نے دمشق کی طرف سفر کیا ہے یا نہیں کیا۔ اس میں اختلاف اس وجہ سے ہے کہ امام مسلم رحمہ اللہ نے دمشق کے صرف ایک شیخ محمد بن خالد سکسکی رحمہ اللہ، ان سے روایت کیا ہے، ان کا سماع ثابت ہے۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ امام مسلم رحمہ اللہ نے دمشق کی جانب سفر نہیں کیا، بلکہ امام مسلم رحمہ اللہ جب حج پہ گئے ہیں تو حج کے دوران آپ کو محمد بن خالد سکسکی رحمہ اللہ ملے ہیں، اور وہاں پر آپ نے ان سے سماع کیا ہے۔ امام ذہبی رحمہ اللہ نے بھی اس بات کو ذکر کیا ہے۔ امام ذہبی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ حافظ ابو القاسم نے اپنی تاریخ میں یہ بات بیان کی ہے، اور کہا ہے کہ صرف محمد بن خالد سکسکی رحمہ اللہ سے سماع کرنا یہ ظاہر کرتا ہے کہ امام مسلم رحمہ اللہ کی ان سے ملاقات حج کے دوران ہوئی۔ کیوں؟ اگر یہ ممکن نہیں ہے کہ امام مسلم رحمہ اللہ دمشق گئے ہوں اور دمشق میں صرف ایک ہی استاد سے سماع کر کے واپس آ جائیں۔ اگر وہ دمشق گئے ہوتے تو دمشق میں اور بھی اساتذہ موجود تھے، ان سے بھی انہوں نے سماع کیا ہونا تھا۔ تو یہ واللہ عالم، اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے کہ امام مسلم رحمہ اللہ دمشق گئے تھے یا نہیں گئے تھے، لیکن یہ بات ثابت ہے کہ محمد بن خالد سکسکی جو دمشق کے تھے، ان سے انہوں نے جو ہے وہ سماع کیا تھا۔ اور صالح بن ابی صالح کے پاس جو ہے وہ ایک ورقہ تھا جو امام مسلم رحمہ اللہ نے تحریر کر کے انہیں دیا تھا، اور اس ورقے میں جو ہے دمشق میں ولید بن مسلم کی حدیث بھی لکھی ہوئی تھی۔ تو اس بارے میں تھوڑا سا اختلاف موجود ہے، واللہ تعالی عالم۔ تو یہ امام مسلم رحمہ اللہ کے چند اسفار، چند علاقے، بڑے بڑے شہر، ان میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام گئے ہیں، اور آپ رحمہ اللہ تعالی گئے ہیں، اور وہاں پر جا کر آپ نے طلب حدیث حاصل کیا،
اور ان کے لیے سفر کیا اور وہاں پر مختلف مشائخ سے سماع کیا۔ یہی امام مسلم رحمہ اللہ کے سفر تھے جو انہوں نے کیے۔ اس کے علاوہ اور بھی ہیں، لیکن یہ ایسے اسفار ہیں جو بڑے بڑے ان کے اسفار میں گنے جاتے ہیں۔ عراق میں گئے، حرمین گئے، مکہ مدینہ ساری جگہ پر گئے، کوفہ گئے، عراق، شام، بغداد، ان علاقوں میں انہوں نے سفر کیا۔ سفر مقاصد صرف یہی تھا کہ اس کے ذریعے سے ایک تو سند عالی ہو جائے اور دوسرا جو ہے حدیث کا حصول ہو جائے اور مختلف اسناد کو اکٹھا کر لیا جائے۔ امام مسلم رحمہ اللہ نے اپنی مسلم میں ان تمام علماء سے جو ہیں وہ روایات کی ہیں اور انہی کی خاطر انہوں نے سفر کیا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں محدثین کے منہج پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں بھی اسی طرح طلب حدیث کے لیے سفر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس سفر کو خالص اللہ رب العزت کی رضا کے لیے بنا دے۔ اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔